اتنے بڑے واقعے سے بالکل اس سے محروم رکھا جا رہا تھا اس کے حقائق سے. یہ انصافیوں کا کمال ہے. لیکن ابھی جسٹس صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ صحافیوں کا کم مالکان کا زیادہ ہے، کیونکہ میرے ذاتی خیال میں یہ سارا آزادی صحافت کا جو، پھر معذرت میں اپنے ساتھی دوستوں سے، کہ آزادی صحافت کا جو ڈھکوسلا ہے، یہ صحافیوں کی آزادی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ کچھ بھی کر لیں، کریں گے وہی جو مالک کرنے دے گا. تو اس لیے ہمارے جو بہت بڑے بڑے چیمپئنز ہیں جنہوں نے آزادی صحافت کے لیے بڑے جیلیں کاٹی، کوڑے کھائے وغیرہ وغیرہ، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ مالکان کی آزادی ہے اور صرف مالکان کی آزادی ہے. وہ اگر آپ کو چھاپنے دے گا تو آپ چھاپ سکتے ہیں. اس نے اگر اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی تو آپ کے پاس یہ چوائس بھی نہیں ہے کہ نوکری چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ دوسری نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. انیس سو اکہتر تو گزر گیا. اس کے بعد ہم کیا کرتے رہے؟ اس کے بعد بھی ہمیں عقل نہیں آئی. ہم سے میرا مطلب آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، مگر میں زیادہ، آپ لوگ کم، کیونکہ پبلک کو اتنی عقل آنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس میں ظاہر اخبارات کا ایک کردار ہوتا، اور اخبارات ایک آگہی فراہم کرتے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ دراصل ہو کیا رہا ہے. ہم نے یحییٰ خان کی حمایت کی، ہم نے ضیاء الحق کی حمایت کی، ہم نے پرویز مشرف کی حمایت کی. ایک اخبار میں بھٹو صاحب کا الیکشن ہو رہا ہے ابھی، جب اور یہ غالباً 1970 والا الیکشن ہے. پیر علی محمد راشدی جنگ میں ایک کالم لکھا کرتے تھے، مشرق و مغرب، جو ہر اتوار کو چھپتا تھا، اور وہ بھٹو کے بہت خلاف لکھتے تھے. جس دن الیکشن کے رزلٹ آئے اور جو اگلا اتوار تھا، اس میں وہ کالم بھٹو کے حق میں تھا. وہ آدمی جو ایک ہفتے پہلے تک بھٹو کے بہت خلاف لکھتے رہے، اور وہ ایک بہت بڑے جرنلسٹ تھے. ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، مثلا وہ کبھی اسکول نہیں گئے، ان کی ساری تعلیم کسی اور طرح انہوں نے حاصل کی ہے. وہ ساری تعریف بھٹو کی، میں نے سمجھا شاید کوئی غلط کالم یہاں لگ گیا ہوگا، ہوتا ہے اس طرح سے. مگر وہ اسی طرح بھٹو صاحب 2 تصویریں بنا کے رکھی گئیں کہ جو بھی جیت جائے گا تو اس کے لیے یہ ایک کیپشن ہے، اور ممتاز لیڈر اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اخبار دیکھیں گے آپ کو تو یہ سب اس کے نیچے لکھا ہوا ملے گا. یہ ہم صحافیوں کا کردار رہا. اور اسی زمانے میں ہم نے اور بہت ساری چیزیں، مثلاً سینسر لگایا گیا بھٹو کے زمانے میں اخبارات پہ، اور اس کا حل اخبار نویسوں نے یہ نکالا کہ وہ سادہ چھوڑ دیتے تھے. جہاں سے خبر نکال دی جائے وہ جگہ سادہ چھوڑ دیں اس کو. وہ ابھی پچھلے دنوں بھی کسی نے دکھایا، وہ ایک اخبار کے بیشتر صفحے خالی ہوتے تھے. اس سے خیر والدین بہت خوش ہوتے تھے کہ سستے پیسوں میں ان کو رف کام کرنے کے لیے مل گیا. بعد میں یہ رعایت بھی واپس لے لی گئی. جب ضیاء الحق کے دور میں سینسر لگا تو 1 یا 2 دن ہم یہ کر سکے کہ ہم نے جگہ خالی چھوڑ دی. اس کے بعد سیکریٹری انفارمیشن کا فون آیا اور اس نے کہا کوئی جگہ آپ خالی نہیں چھوڑیں گے، آپ یہ امپریشن نہیں دیں گے کہ یہ خبر سینسر ہو چکی ہے. لہذا ہم ایک خبروں کا بنڈل اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اور وہ سارے لوگ جو مطلب ہم سے مطلب بے نہیں بلکہ سارے لوگ، اور اس میں ہم وہ خبریں جو نکال دی جاتی تھیں وہاں وہ دوسری خبریں لگا دی جاتی تھیں. صبح جب اخبار دیکھتے تھے تو اسے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس اخبار کو سینسر کی کوئی نظر لگی ہے یا اس کو کہیں کینچی نے کاٹا ہے. سیاستدانوں پہ پابندی لگائی گئی کہ ان کے نام نہیں چھپ سکتے. تو جماعت اسلامی کے پرچے جسارت میں ایک صاحب کا نام چھپتا تھا، ان کا نام تھا MT محمد. MT محمد نے یہ کہا، MT محمد نے یہ کہا. ایک دن تنگ آ کے میاں طفیل محمد نے کہا یہ کیا بکواس ہے، آپ لوگ یہ کیا چھاپتے رہتے، یہ کون ہے یہ MT محمد؟ یہ آپ ہیں اور کون ہو سکتا ہے.
وہ بیچارے اتنے سادے آدمی تھے، انہوں کو بہت دیر میں سمجھ میں آیا کہ اخبارات پہ بہت زیادہ سینسر ہے، تو وہ جو خالی جگہ چھوڑی جاتی تھی وہ بھی ہم نے چھوڑ دی۔ اس نے حاکم نے کہا کہ غریب شہر کے تن پر لباس باقی ہے، امیر شہر کے ارماں ابھی کہاں نکلے۔ اور دیکھیے اس ساری خرابی کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کے ان بنیادی اصولوں کو بالکل نظر انداز کر دیا، قائد اعظم کو بھلا دیا، تو ان کے نظریات کی کون سی پاسداری ہمیں کرنی تھی۔ ہم تو شاید اپنی گستاخیوں میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے قائد اعظم کی تقریر بھی سینسر کر دی۔ یعنی اس کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس آدمی نے اپنی شدید ترین بیماری میں اس قوم کی قیادت کی، اس کی تقریر بھی یہاں کی بیوروکریسی نے، جو بھی لوگ تھے انہوں نے اس کی تقریر بھی سینسر کر دی۔ یعنی وہ ایک آزاد پریس کا حامی ہے اور ہم اس کی تقریر سینسر کر رہے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ کہ قائد اعظم کا جو پہلا پارلیمانی کردار تھا وہ بھی 1910 میں جب وہ کوئی کون سی اسمبلی تھی، لیگل کونسل تھی، اس کے جب ممبر منتخب ہوئے تو جو پہلا بل پیش کیا گیا وہ پریس پر پابندی کا بل تھا، اور قائد اعظم نے اس کی شدید مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی پابندیاں آپ لگا رہے ہیں، اور یہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی۔ برطانوی حکومت کو مگر پابندیوں کی ضرورت تھی اور یہ بل اکثریت سے منظور ہو گیا تھا۔ قائد اعظم بار بار اس کی مخالفت کرتے رہے۔ 2 لائن میں قائد اعظم نے بہت واضح طور پر ایک دفعہ صحافیوں سے، یہ غالباً 1917 میں بہت واضح طور پر انہوں نے کہا کہ صحافت ایک فائدے بھی پہنچا سکتی ہے، بہت ذمہ دار کام ہے، اور یہ اگر صحیح سمت پہ نہ ہو تو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس فلسفیکل جملے میں قائد اعظم کی پوری جو تصور ہے میڈیا کے بارے میں وہ بہت واضح ہوتا ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر سکے، اور اس کی ایک وجہ وہ ہے جو بیوروکریسی ہے، جو جس طرح کے حکمران ہمارے یہاں برسر اقتدار رہے، اور دوسری ہماری اپنی کوتاہی۔ ہمارے دوست نے پوچھا تھا لوگوں سے کہ کتنے لوگوں جنہوں نے قائد اعظم کی کتاب پوری پڑھی ہے، انہوں نے خیر بہت ہی اسپیسیفک کر کے کہا تھا، میرا سوال اس سے ذرا سا مختلف ہوتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی دیکھیں نا، میں مطلب کیا کہوں اب آپ کو، میں افسوسناک بھی نہیں کہہ سکتا، صرف 3 ہاتھ اٹھے ہیں، 5 ہو گئے ہیں۔ تو قائد اعظم کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اس لیے جتنے لوگوں کو ہمارا استحصال کرنا تھا، ہمیں غلط راہ پہ لے جانا تھا، وہ قائد اعظم کو پس پش ڈال کے اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرتے رہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی رہی کہ ہم نے تو یہ سب باتیں کتابوں میں کہیں دفن کر دیں، کوئی ہم لوگ کبھی کبھی تلاش کرتے ہیں تو مل جاتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے اب اس نشست کے بعد ہمیں بھی کون سا یاد رہے گا کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا۔ ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور دراصل یہ آگے بڑھنے کی خواہش ہی ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، صحافت کو اتنا غیر ذمہ دار بنا دیا جتنا قائد اعظم نہیں چاہتے تھے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ صحافت اتنی ذمہ دار ہو جو ملک اور قوم کے مفادات کے لیے ضروری تھا۔ اس طویل عرصے میں بہت کچھ ہوا، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس منسوخ ہوا، دوسرے آرڈیننس آئے، مگر اب بھی ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں جہاں ہمیں دراصل ایک ذمہ دار صحافت کو جہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بالکل بہتر، یہ صحیح بات ہے کہ ماضی کے مقابلے میں آج کا میڈیا بہت مختلف ہے، بہت حد تک آزاد ہے، اور ابھی کس نے کہا میں بھول گیا، مادر پدر آزاد ہے، اور اس میں کوئی کنٹرول، کوئی چیک اس پہ اس طرح کا نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کے سیمینار ہوتے رہیں، اور یہ جو لوگ کل ان مقامات پہ بیٹھے ہوں گے جہاں سے پالیسیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے،
ان کی جب صحیح تربیت ہو جائے گی تو اس بات کے خاص امکان ہے کہ پریس بالآخر بہتر ہو جائے گا. انڈیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی شاید بہتر ہو جائے گی، اور ہم جو کچھ اس میں دکھاتے ہیں وہ بھی شاید کچھ حالات اس کے بہتر ہو جائیں گے، اور ہم بالآخر قائد اعظم کے تصورات کے مطابق اپنی صحافت کو ڈھال لیں گے. بہت شکریہ. Thank you very much, sir. Mr. Idris Bakhtiar has rightly pointed out that Allama Iqbal Open University has got distinction in organizing 3 days celebrations on the eve of the birth anniversary of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Yes, we are proud of it. He has also rightly said that media should not compromise on national interest while enjoying the freedom of press. Dear audience, it's a matter of pride and honor that the Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, has graced this occasion. Before I request the worthy Vice Chancellor to come here to give his views on today's topic, I must say that today's seminar is the Vice Chancellor's vision and initiative. Indeed, we are thankful to him for providing this opportunity. Now I would request the worthy Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, Professor Dr. Nazir Ahmed Sanghi, to please come forward on the dais to share his views. Please give warm welcome. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम. आज हमारा सेकंड डे है कायद आज़म की सेलिब्रेशंस का. कल हमने मनाया था कि कायद आज़म विजन और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, और उसके बाद हमारी जो है ना वो डिस्कशन थी डेमोक्रेसी थ्रू एजुकेशन, हाउ वी कुड एक्चुअली अचीव डेमोक्रेसी थ्रू दी एजुकेशन, हाउ कैन वी इन्हेंस इट. ये एक तीसरा जो है ना वो हमारी निशस्त है जिसमें हमने जर्नलिस्ट को लेके आए हैं. कल वाली निशस्त में हमारे पास जर्नलिस्ट थोड़े से कम थे, और हमारे पास जो है ना वो अदलिया से, हमारे पास पार्लियामेंट से, हमारे पास ब्यूरोक्रेसी से, सिविक सोसाइटी से, और हमारे नौजवान साथी थे. और उन्होंने आके जो है ना वो बताया, और उन्होंने आके सुना कि कायद आज़म की विजन क्या थी, और हम अपनी डेमोक्रेसी को कहाँ तक उसके मुताबिक आगे ले जा सकते हैं. ले गए हैं नहीं, जहाँ तक हम चले गए हैं क्या कहीं पे हम रुक के ये देखें कि हमारी बुनियाद क्या थी, हमारे प्रिंसिपल्स क्या थे, हमारे जो है ना वो लीडर्स की क्या ख्वाहिश थी, और आगे आए और मिलजुल के एक रस्सी को मजबूती से थामे और आगे बढ़े, और अपने लिए जो है ना वो फ्यूचर का पाकिस्तान डेवलप करें. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तीसरा जो है वो तकरीबात का इनफैक्ट एक्चुअली आगाज़ आप देख रहे हैं कि एग्ज़िबिशन भी है, और कल जो है ना वो हमारे नौजवान जो मुस्तकबिल के मेमार हैं उनके दरमियान जो है ना वो तकरीरी मुकाबले भी हैं, एग्ज़िबिशन भी है, और उनके दरमियान ये चीज़ें चलेंगी ताकि वो भी कायद आज़म के अफकार से और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज को भी देखें और उस वक्त की चीज़ों को भी देखें, उसके बारे में मालूमात रखें. अगेन इट्स एन ओपन डे ऑन द कायद आज़म फॉर ऑल ऑफ यू एंड योर चिल्ड्रेन एंड योर फैमिलीज़. प्लीज़ डू पार्टिसिपेट. आप सब वेलकम हैं कि ये ओपन यूनिवर्सिटी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है. अब मैं आता हूं कि हमने ये सेमिनार क्यों कराए. थोड़े दिन पहले ही मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ जो है ना वो जब न्यूज़ आती है तो उसमें जो परसेंटेज ऐसी होती है, एक न्यूज़ चैनल से दूसरे न्यूज़ चैनल पे जाते हैं और हमें जो है ना वो एक ही खबर जो है कम से कम 100 बार सुनाई जाती है, और हमने जो है ना उसको देख भी लिया है, फिर भी जो है ना वो हमारी जान नहीं छोड़ती एक चैनल से दूसरे चैनल पे
اور کبھی کبھار جو ہے نا وہ پھر میں کہتا ہوں کہ چلو بھائی اس کی جگہ پہ آپ جو ہے نا وہ کوئی انگلش چینل پہ چلے جائیں تاکہ جو ہے نا وہ ہمیں کوئی دوسری خبر تو ملے، مطلب کہ دنیا کے بارے میں، یا کسی فلم پہ چلے جائیں یا کسی جو ہے نا وہ چینل 1 پہ جا کے اور خانہ کعبہ کا طواف ہی دیکھ لیں، کیونکہ انہوں نے 1 گھنٹے تک ہماری جان نہیں چھوڑنی ایک ہی خبر پہ۔ اور یہ جو چیز ہے اس میں بھی ایک پرسنٹیج محسوس کی گئی کہ ہماری جو پرسنٹیج ہے، بڑی پرسنٹیج، وہ ہماری آپس کی ان کی ناروا کمپٹیشن ہے کہ میں نے خبر پہلے چلا دی، میں نے تھوڑی سی خبر پہلے چلا دی، اس سے تھوڑی سی زیادہ پہلے چلا دی۔ خبر کا پبلک پہ کیا اثر پڑتا ہے، خبر کا آڈینس پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تھنکنگ ہمیں نظر نہیں آئی۔ بہت کم ایسے ہوا کہ کسی بچے نے اچھی پڑھائی کی، لیکن اگر وزیر اعلیٰ نے اس کو انعام دیا یا پرائم منسٹر نے اس کو انعام دیا تو وہ خبر کی زینت بنا، اگر انہوں نے انعام نہیں دیا تو نہیں ہوا۔ کل ہمارے معزز ساتھی جو ہے نا ادریس بختیار صاحب ہمارے پاس تھے، اور انہوں نے پورا دن سیمینار جو ہے نا اٹینڈ کیا، اور آخر میں کہا کہ ایک طرح کی انہوں نے دبے لفظوں میں شکایت کی کہ وزیر صاحب کہاں پہ ہیں، تاکہ جو ہے نا سارے ٹی وی چینل جو ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ جناب، قائد اعظم کسی وزیر کا نہیں ہے، کسی امیر کا نہیں ہے، کسی خاتون کا نہیں ہے، وہ ہماری نیشن کی ملکیت ہے۔ ایک لیڈر جس نے ایک نیشن بنائی وہ ہم سب کی ملکیت ہے، ہم ان کے وارث ہیں، اور یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ کسی اور نے کیا کیا، ہم یہ کہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ اور ہم نے 3 دن کی ایک روایت جو ہے نا وہ ڈالی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہم کوشش کریں کہ سوک سوسائٹی کو آگے لے کے آئیں اور ان کو ریسپانسبلٹی آہستہ آہستہ سونپنا شروع کریں۔ ان 3 دن کی تقریبات کے بعد ہمارا ارادہ ایک نیشنل فورم بنانے کا ہے، جس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سارے جو پلرس آف اسٹیٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے اتھورائز کیا ہوا ہے کہ وی آر دی پلرس آف اسٹیٹ، جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، جس میں اسٹیٹ خود بھی شامل ہے، ایگزیکٹو، جس میں جو ہے نا وہ ہماری